بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اسد اللہ خان غالب کی غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پہلا غزل ہم پڑھیں گے، اور چونکہ اس میں بہت سارے غزل ہے، بہادر شاہ ظفر کی بھی ہے اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی بھی ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر مجھے دید تر یاد آیا، دل جگر تشنا فریاد آیا۔ دید کہتے ہیں آنکھیں، تر کہتے ہیں نم کو، کہ پھر مجھے نم آنکھیں یاد آئے۔ دل جگر تشنا یعنی دل تشنا کہتے ہیں پیاسے کو، خالی کو، یعنی مجھے اپنا خالی دل اور خالی جگر یعنی جس کو بہت پیاس لگی ہو وہ دل جو ہے نا وہ یاد آیا۔ پھر مجھے دید تر یاد آیا، یعنی پھر مجھے نم آنکھیں یاد آئے، یعنی جب میں رو رہا تھا، مجھ پہ مصیبتیں تھے، وہ وقت یاد آیا۔ دل جگر تشنا فریاد آیا، یعنی ایسے دل میں جس کو بہت پیاس تھی، اپنے مقاصد کی پیاس تھی، اپنے محبوب کی پیاس تھی، اس کا مجھے اس دل پہ فریاد آ گیا۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے غنوز کہتے ہیں ابھی کو، یعنی ابھی تک تو قیامت نے دم ہی نہیں لیا تھا۔ قیامت دم کہتے ہیں رکنا، یعنی قیامت اب ٹھہر نہیں گیا تھا۔ پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، کہ پھر آپ کے جانے کا جو ہے نا سفر، جو آپ کو جانے کے لیے سفر کرو گے وہ مجھے دوبارہ یاد آیا، یعنی میرے لیے آپ کا جانا قیامت کی طرح ہے۔ اور ہم اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی اور سارے کی شعر میں یہ کہتا ہے، لیکن اس کا مقصد سمجھنا ہوتا ہے الفاظ کے مطابق، تو وہ پھر بولتا بھی نہیں ہے اور تشریح بھی اپنی طرف سے کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا رہ گزر یاد آیا، یعنی زندگی تو ایسی ہی گزر جاتی اگر آپ نہ بھی ہوتے اور آپ کے راستوں پر میں نہیں آتا، اس طرح بھی زندگی گزر جاتی، لیکن پھر بھی مجھے آپ کے خیالات بار بار آتے ہیں۔ آپ کے یعنی پہلے زمانے میں محبوب کا راستہ بھی بہت پیارا ہوتا تھا، محبوب کی ہر چیز کو، مجنوں کو لیلا کی ہر چیز پیاری لگتی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ آپ کے راستے دوبارہ کیوں یاد آ گئے، ورنہ میرا زندگی تو ایسی بھی گزرنا تھا۔ کیوں تیرا رہ گزر یاد آیا، کیوں آپ جس راستے سے گزرتے ہو وہ راستہ مجھے کیوں یاد آیا، میری زندگی تو اچھی طرح کٹ رہی تھی۔ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہو گئی، گر تیرا خلد میں گر یاد آیا۔ اگر میں رضوان جو جنت پہ کھڑا ہوا فرشتہ ہوتا ہے، جنت پہ کھڑا ہوا فرشتہ، یعنی میری رضوان سے لڑائی ہو جائے گی اگر مجھے آپ کا خلد کہتے ہیں جنت کو، اگر مجھے جنت میں آپ کا گھر یاد آ گیا، یعنی اگر مجھے جنت میں آپ کی گھر کی یاد آئی تو میں مجنوں سے جو رضوان سے لڑائی کر لوں گا اور آپ کے گھر کی طرف آ جاؤں گا، یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے آپ کا گھر، آپ کا جو گزر ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ دشت کہتے ہیں صحرا کو، یعنی صحرا میں تو ویرانی ہوتی ہے، کچھ چیز نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، پانی کی چیزیں نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے، لیونگ بہت کم ہوتا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ کتنی ویرانی ہے، اور دشت کو دیکھا، صحرا کو دیکھا تو مجھے اپنا گھر یاد آ گیا، یعنی میرے گھر میں بھی اتنی ویرانی ہوتی ہے جتنی کہ اس میں صحرا میں ہوتی ہے، یعنی صحرا کو دیکھ کر مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد تخلص ہے یہاں پر، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، سنگ پتھر۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد
یعنی میں نے مجنو جو مشہور جو ہے نا لیلا اور مجنو کی کہانی ہے، مجنو پہ جس میں میل کریکٹر ہے اس پہ سنگ اٹھایا، پتھر اٹھایا لڑکپن میں، جوانی میں، یعنی جو جوانی سے تھوڑا کم عمر میں اس پہ پتھر اٹھایا، یعنی اس کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا کہ سر یاد آیا کہ مجھے اپنا سر یاد آیا. لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ مجھے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں ابھی ان کو مارتا ہوں تو کل لوگ مجھے بھی ماریں گے، کیونکہ میرا بھی محبوب ہے اور مجنو بھی کو بھی لوگ محبوب کی وجہ سے مارتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. لیکن ہم یہ ایسی جو ہے نا ریڈنگ ایسی ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ ہو بہو ہو، یعنی ایجوکیشنل وائز نہیں ہے، پیپر کے وائز نہیں ہے. اس سے آپ کوئی بھی مطلب کسی دوسرا کتاب بھی پڑھو گے تو آپ کو اس کانٹیکس اس کو پڑھنے کا سمجھ آئے گا، دوسرے کتاب کو بھی پڑھنے کا سمجھ آئے گا، اور اصلی مقصد تو وہی ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ویرانی ہوتی ہے، پھر دشت ہوتا ہے، ہمارا گھر بھی دشت کی طرح ہے. وہ بھی ہے لیکن وہ جو ہے نا ذہن میں صحیح نہیں بیٹھتی، اور جو بھی کنورسیشنل جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ذہن میں بیٹھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا.